300 لاپتہ افراد کے کیسز وفاقی حکومت کو فراہم کیے جائیں گے. نصر اللہ بلوچ. سابق چیف جسٹس بلوچستان نور محمد مسکان زئی کا مبینہ قاتل گرفتار کر لیا ہے. CTG کا دعویٰ. آج اکتوبر کی 29 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شب و اشبات. ظاہری میں غیرت کے نام پر 2 افراد قتل. ظاہری میں غیرت کے نام پر فائرنگ سے خاتون اور اس کا مبینہ آشنا قتل. ظاہری گلے رز میں میر محمد نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے اپنی ہی بیٹی مسمات سین اور اس کے مبینہ آشنا حضور بخش کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. لیویز نے موقع پر پہنچ کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہے. یونیورسٹی آف گوادر میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی آف گوادر نے HEC کے تعاون سے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا. اکتوبر کے مہینے کو دنیا بھر میں ہر سال بریسٹ کینسر سے آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کہ اس بیماری کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں مدد کے لیے ایک سالانہ مہم ہے. بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیشن یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں منعقد ہوا، جس کا مقصد خواتین اور مردوں کو سالانہ اسکریننگ کی اہمیت سے آگاہ کرنا تھا. آگاہی سیشن کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے کی. اس موقع پر رجسٹرار دولت خان، ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز و دیگر پروفیسرز اور افسران موجود تھے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے معزز مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور سماجی اور دیگر متعلقہ مسائل پر سیمینار منعقد کرنے پر ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس افیئرز اور طلباء کی کوششوں کو بھی سراہا، جس سے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے میں مدد ملی. ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس افیئرز سعدیہ نصیر نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں معلومات پھیلا کر اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے سیمینار میں تعاون کرنے اور شرکت کرنے پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سعدیہ نصیر نے کہا ہے کہ بریسٹ کینسر کے مریضوں کی بقا کی شرح میں گزشتہ برسوں کے دوران کافی بہتری آئی ہے اور چھاتی کے کینسر کے علاج میں پیش رفت نے بریسٹ کینسر کے مریضوں کے معیار زندگی میں بہت اضافہ کیا ہے. بغیر کسی خطرے کے عوامل کے 40 سال سے زیادہ عمر کے تمام خواتین کو ہر سال چھاتی کے طبی معائنے اور میموگرام کے لیے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروانا چاہیے. ڈاکٹر زبیدہ ذاکر اور ڈاکٹر رئیسہ عزیز نے چھاتی کے کینسر کے ایک جائزے کے ساتھ آغاز کیا، جس کے بعد چھاتی کے کینسر کی اسکریننگ کے طور طریقوں کے بارے میں بتایا گیا اور بریسٹ کینسر سے بچ جانے والے 2 انتہائی بہادر خواتین جنہوں نے اپنے تجربے کے بارے میں کھل کر بات کی. سیمینار میں فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. قومی زبانوں کو ذریعہ تعلیم نہ بنانے سے بلوچستان میں ترقی کا عمل رک گیا ہے. ثنا بلوچ. بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں BNP کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن MPA ثنا بلوچ نے اپنی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ارگاہ کے بلوچستان تاریخی، مثالی اور ثقافتی اعتبار سے ایک امیر خطہ ہے، لیکن گزشتہ 70 سالوں سے یہاں کے قومی زبانوں اور بلوچی، براوی اور پشتو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی ترقی و ترویج اسکول و کالج کی سطح پر ان زبانوں میں اساتذہ کی تعیناتیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے، جس کے باعث ان زبانوں کی ترقی کا عمل رک گیا ہے. لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں میں بلوچی، براوی، پشتو کی زبانوں میں تعلیم کو فی الفور شروع اور ان کے اساتذہ کے تعیناتوں کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے. ثنا بلوچ نے آئین کے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین مادری زبانوں کو تحفظ کرتی ہے. اس سلسلے میں 2014 میں بلوچستان اسمبلی میں ایک قانون بھی منظور ہوا. انہوں نے بلیدہ میں اسکول کو نظر آتش کرنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلیدہ میں اسکولوں کو نظر آتش کرنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس سے قبل پنجگور اور خاران میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. بلوچستان کو سب سے زیادہ اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ خاران یونیورسٹی سب کیمپس کو تباہی اور بربادی سے بچایا جائے. بلوچستان میں لائبریریز قائم کی جائیں اور اس ایوان میں تعلیم سے متعلق جتنی بھی قراردادیں پیش ہوئی ان کو ترجیح دی جائے. سردار اختر جان مینگل کی زیر صدارت اسلام آباد ہائی کورٹ کے تشکیل دیے گئے کمیشن کا 4تھا اجلاس جمعہ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا. اجلاس میں سینیٹر مشاہد حسین سید، سابق سینیٹر افراز صیاب خٹک، اسپیشل سیکریٹری وزارت داخلہ، سیکریٹری وزارت انسانی حقوق، سیکریٹری وزارت دفاع اور ایڈیشنل سیکریٹری وزارت دفاع پروفیسر ڈاکٹر آسما فیض، سابق چیف سیکریٹری بلوچستان ناصر محمود کوسا شریک ہوئے. سیکریٹری وزارت دفاع نے لاپتہ بلوچ طلباء کے معاملے پر کمیشن کو ان کیمرہ بریفنگ دیتے ہوئے اراکین کے مختلف سوالات کے تفصیلی جوابات دیے.
اجلاس میں قائد اعظم یونیورسٹی کے فیکلٹی ارکان نے کمیشن کو لاپتہ بلوچ طالب علموں کے واقعات اور یونیورسٹی میں طلباء کی نسلی پروفائلنگ پر بریفنگ دیتے ہوئے کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں بلوچ طلباء کے مسائل حل کرنے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فیکلٹی ارکان نے کہا ہے کہ بلوچ طلباء کی شکایت کے ازالے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور بلوچستان سمیت دور دراز علاقوں سے آنے والے طلباء کی سہولت کے لیے ان کی رہائش میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ دینے والی بلوچ طالبات کے لیے ہاسٹل کی عدم فراہمی کے معاملے کے حوالے سے پروووسٹ خاتون ہاسٹل نے بتایا کہ پروفیسر اور پروووسٹ ہونے کے ناطے وہ گزشتہ 4 ماہ سے طلباء کے ساتھ اس طرح کی امتیازی سلوک اور نسلی پروفائلنگ برداشت نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ میرٹ کے بغیر 100% بلوچ طالبات کو کیمپس کے ہاسٹل میں ایک خصوصی کیس کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ فیکلٹی ارکان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بلوچ طلباء یونیورسٹی کے سب سے زیادہ منظم اور خوش اخلاق طلباء ہیں اور اہم نصابی سرگرمیوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مخصوص موبائل نمبر کے علاوہ بلوچ طلباء کی شکایت کے ازالے کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ اور ہراساں کرنے کے حوالے سے سینیٹ کمیٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی سفارش کے مطابق مجاز اتھارٹی کی باضابطہ منظوری کے بغیر کیمپس میں کسی بھی بیرونی فرد کے طلباء کے ساتھ بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ اسپیشل سیکریٹری وزارت داخلہ نے جبری گمشدگیوں کی انکوائری کمیشن، مسنگ پرسن سیل اور لاپتہ افراد اور دفاع انسانی حقوق سے متعلق پارلیمانی کمیشن سمیت مختلف ذرائع سے جمع کیے گئے لاپتہ افراد کے ڈیٹا کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت لاپتہ افراد کے ڈیٹا کو باہم منسلک کر رہی ہے اور تمام متعلقہ افراد سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ڈیٹا کو ایک مخصوص فارمیٹ میں جمع کرائیں تاکہ نقل سے بچا جا سکے۔ کمیشن نے جبری گمشدگیوں کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جس کی سربراہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کر رہے تھے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے بعد کمیشن نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء کی نسلی پروفائلنگ اور جبری گمشدگیاں اور اس مسئلے کے حل کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ طلب کی۔ نومبر 2021 میں یونیورسٹی کے 2 طلباء کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بریفنگ دینے کے لیے مدعو کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تربت میں گاڑی سے 22 کلو گرام آئس برآمد کی گئی، اینٹی نارکوٹکس فورس کا دعویٰ۔ اینٹی نارکوٹکس فورس NF کے ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران بلوچستان کے شہر تربت میں کارروائی کرتے ہوئے گاڑی سے 22 کلو گرام آئس برآمد کی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ منشیات تیل کے ڈرموں میں چھپائی گئی تھی۔ اس سلسلے میں تربت کے رہائشی جعفر نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان نور محمد مسکان زئی کے مبینہ قاتل کو گرفتار کرنے کا CTD کا دعویٰ۔ DIG CTD اعتزاز گورایا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ خاران کے رہائشی مبینہ قاتل شفقت اللہ کا تعلق قلعدم تنظیم سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاران میں کام کرنے والے نیٹ ورک کی معلومات بھی ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور سابق چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نور محمد مسکان زئی کو خاران شہر میں اپنی رہائش گاہ کے قریب واقع مسجد میں عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے کہ مبینہ قاتل نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے محمد نور مسکان زئی اور ان کے رشتہ دار حاجی ممتاز احمد ایجباڑی زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مبینہ قاتل نے متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ حالات کے نوجوان فٹ بالر سراج بلوچ نے فیفا ریفری کے لیے فزیکل ٹیسٹ پاس کر لیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام فیفا ریفری کے فزیکل ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ٹیسٹ میں پاکستان بھر سے 12 ریفریز نے شرکت کی جس میں قلعہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان فٹ بالر سراج احمد بلوچ نے بھی شرکت کی اور ٹیسٹ کو پاس کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فزیکل ٹیسٹ کو 8 ریفریز نے پاس کر لیا ہے اور فیفا ریفریز کے لیے بھی 8 ہی ریفریز کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ یوں فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے والے تمام ریفریز کے انتخاب کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے والے ریفریز اب کراچی میں چیلنج کپ ٹورنامنٹ کے میچز میں فرائض سر انجام دیں گے۔ کوئٹہ سیشن کورٹ فائرنگ واقعہ 4 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ سول لائن پولیس کے مطابق گزشتہ روز سیشن کورٹ کے سامنے فائرنگ کے واقعہ کا مقدمہ 4 افراد کے خلاف درج کر کے انہیں حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی۔ یاد رہے کہ فائرنگ کا واقعہ جس میں 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ 300 لاپتہ افراد کے کیسز
वफाकी हुकूमत को फराम किए जाएंगे। नसरुल्लाह बलोच। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद के मसले पर उनसे रब्ता किया और जबरी गुमशुदगी के शिकार हर फर्द का केस और प्रोफार्मा के ज़रिए जमा करने पर बात हुई। तंजीमी सतह पर वफाकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है कि तंजीम पहले मरहले में 300 लापता अफराद के केसेस वफाकी हुकूमत को फराम करेगी। तरीक़ाकार के मुताबिक वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन और लापता शख्स का मुकम्मल कवायफ प्रोफार्मा की सूरत में हुकूमत के पास जमा कराएगी। वफाकी हुकूमत ने प्रोफार्मा पर फराम करदा लापता अफराद के केसेस पर मस्बत पेशरफ्त की यकीन दहानी भी कराई है। नसरुल्लाह बलोच ने लापता अफराद के अहल खाना से गुजारिश की है कि वो अपने लापता प्यारों के मुकम्मल कवायद वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के पास फौरी तौर पर जमा कराएं ताकि तंजीम मुकम्मल सबूत के साथ वो केसेस वफाकी हुकूमत को फराहम कर सके। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़रा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप हर शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। कोरोना के बाद टीबी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। आलमी अदारे सेहत। खबर रसां अदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक आलमी अदारा सेहत ने टीबी के हवाले से रिपोर्ट जारी करते हुए कोरोना वबा को टीबी के बढ़ने का बड़ा सबब करार दिया है। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक साल 2019 में आलमी सतह पर टीबी के केसेस में नुमायां कमी होने लगी थी और इस वक्त दुनिया भर में 70 लाख लोग इससे मुतासिर थे, मगर 2020 में ये कम होकर 55 लाख तक रह गए थे। अदारे के मुताबिक ताम कोरोना की वबा आने के बाद टीबी में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा गया और 2021 में दुनिया भर में इससे 1 करोड़ लोग मुतासिर हुए, जबकि इससे 16 लाख अमवात भी हुए। WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना की वबा के बाद जहां टीबी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ, वहीं फेफड़ों को मुतासिर करने वाली बीमारी के ख़िलाफ़ तवील जद्दोजहद भी नाकाम हो गई और सालों बाद फिर से टीबी एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आई है। अदाद शुमार के मुताबिक 2021 में टीबी के केसेस में इजाफा देखा गया, जबकि इसी साल होने वाले 16 लाख में से 4 लाख अमवात वो थे जो ख़तरनाक टीबी के बायस हुए। अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 4.5 लाख अमवात अद्वियात से भी कंट्रोल ना होने वाली टीबी से हुए। अदारे के माहिरीन ने टीबी में ख़तरनाक इजाफे को जहां कोरोना से जोड़ा, वहीं दुनिया की माशी तंगदस्ती और दुनिया भर में जारी कशीदियों को भी इसके बढ़ने के असबाब करार दिया। माहिरीन के मुताबिक मुमकिन तौर पर कोरोना के खौफ की वजह से टीबी के मरीज़ इलाज से परहेज़ करते रहे, जिससे ये बीमारी ख़तरनाक हद तक फैल गई। आलमी अदारा सेहत ने यूक्रेन पर रूसी जंग को भी टीबी के बढ़ने का एक सबब करार दिया और कहा कि जंग से कबल यूक्रेन में टीबी तेज़ी से फैल रहा था और वहाँ के लोग जंग के बाद इसके इलाज से महरूम रह जाएंगे। आलमी अदारा सेहत ने दुनिया भर के ममालिक को टीबी से निमटने के लिए बर वक्त इंतजाम करने और उसकी अद्वियात सस्ती करने का मुतालबा भी किया। ट्विटर का कंट्रोल संभालते ही एलोन मस्क ने CEO प्राग अग्रवाल समेत आला ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को रवां साल अप्रैल में $44 अरब में ख़रीदारी का मुआहदा करने के बाद ख़रीदारी से मुकर जाने वाले दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। ट्विटर से मुंसलिक रहने वाले मुतादिद ज़राए ने तस्दीक की कि एलोन मस्क 27 और 28 अक्टूबर के दरमियान शब माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट का कंट्रोल संभाला। रिपोर्ट में बताया गया कि एलोन मस्क की जानिब से ट्विटर का कंट्रोल संभालने जाने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने इसके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO भारती निजात प्राग अग्रवाल, आला कानूनी और पॉलिसी एग्जीक्यूटिव विजय गड़े, चीफ फाइनेंशियल अफसर CFO नेड सेगाल और जनरल काउंसलर सियान एडजेट को फारिग कर दिया। मीडिया के मुताबिक मस्क का फैसला हैरान कुन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अवामी तौर पर अग्रवाल पर सुप्रीम स्पैम बोट अकाउंट्स की तादाद पर गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया था। मस्क ने अग्रवाल के ट्वीट्स में से एक का जवाब देने के लिए मशहूर तौर पर पॉप इमोजी का इस्तेमाल किया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर पैगंबर मालिक बलोच।
مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.